وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ یہاں لگتے ہیں کہ آواز نہیں آتی ہے. اوپر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ 3 جمعوں میں آپ خطاب سماعت فرما چکے ہیں. اصلاح معاشرہ اور نکاح کے میں غیر شرعی امور اور ناجائز کاموں کا ارتکاب، اسی سے متعلق مسلسل آپ 3 جمعوں سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں. معتبر و مستند علماء کرام نے آپس میں یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ایسے ان تمام نکاحوں کا بائیکاٹ کیا جائے جہاں پر اعلانیہ شریعت کے خلاف امور انجام دیے جاتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے، نکاح جو ایک مقدس عقد ہے، اس میں ناجائز امور کا ارتکاب نہ کیا جائے. معزز سامعین، آیت مقدسہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت مقدسہ جیب میں ڈال. ایک مرتبہ یہ موراب بابات بلند درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد
كما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بقائے نسل انسانی اور تحفظ نسل انسانی کے تحت ہر دھرم، ہر مذہب میں نکاح کا تصور موجود ہے، مگر اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اس کی اہمیت کو یہ کہہ کر کے اجاگر کر دیا کہ نکاح صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے پیغمبر امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور اس طرح مذہب اسلام نے نکاح کو خواہشات نفسانی کی تکمیل کا صرف ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس نے اسے ایک عبادت کا روپ دے دیا ہے۔ اور سنت نبوی ہونے کی حیثیت سے اس نے مسلمانوں میں ایک عبادت کا تصور پیش کیا کہ خالی خواہشات نفسانی اور اپنی اولاد کے نسل و تحفظ ہی کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ نکاح کے بعد شریعت کے مطابق زوجیت کا حقوق ادا کر کے نبی کی سنت پر عمل کر کے آنے والی نسلوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں؟ نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ نکاح کے مستحبات کیا ہیں؟ نکاح ایک ایسے عقد کا نام ہے شریعت مطہرہ میں کہ شوہر بیوی کو کچھ مال دے کر اور جب اس کے اراکین و شرائط پا لیے جاتے ہیں، ارکان و شرائط پا لیے جاتے ہیں، تو عورت کے شرمگاہ سے منفعت کا حق حاصل کر لیتا ہے، اور اب وہ اس کے لیے ناجائز و حرام نہیں بلکہ سنت نبوی ہونے کے حیثیت سے اب باعث عبادت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر نکاح کی طاقت ہو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ وہ نظروں کو نیچی جھکانے والا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ لازم کر لے، کیونکہ روزہ یہ خواہشات نفسانی سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ اس وقت تک کہ روزہ رکھتا رہے جب تک کہ پروردگار عالم اسے نکاح کے مصارف پر قدرت نہ عطا فرما دے۔ ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ شوہر کا حق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر تمہارے شوہر کے پورے جسم کو زخم آلود ہو، جسم سے خون بہ رہا ہو، اور تم اسے زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دو، جب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو پھر میں شادی نہ کروں؟ فرمایا نہیں، تم شادی ضرور کرو، کیوں شرموں شرمگاہوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، نظروں کو نیچی جھکا دیتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام نے نکاح کی تعریف کی ہے عقد الموضوع لملک المتعہ، یعنی وہ عقد جو اس لیے شریعت نے وضع کیا ہے کہ جب اپنے وہ شرائط اور ارکان کے ساتھ پا لیا جائے تو شوہر کو منفعت بضع زوجہ سے فائدہ حاصل کرنے کا حق مل جائے، دونوں ایک دوسرے سے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرنے اور عبادت ہونے کے حصے سے آنے والے نو مولود کی
ایسی پرورش کریں کہ وہ دین میں ڈھل کر کے نکلے اور اسلام کی تبلیغ اور ہدایت کا باعث بن جائے۔ انعقاد نکاح کے لیے جو رکن ہے جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ایجاب و قبول ہونا۔ میاں بیوی میں جو شخص پہلے بولے گا اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، اور جو اس کے جواب میں بولے گا اسے قبول کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر پہلے بولے بیوی قبول کرے، نہ یہ ضروری ہے کہ بیوی پہلے بولے شوہر قبول کرے۔ زوجین میں سے جو پہلے بولے گا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا یا میں نے فلاں ابن فلاں سے نکاح کیا، اس کو شریعت میں ایجاب کہا جائے گا، اور جو اس کے جواب میں بولے گا میں فلانا بنت فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اسے قبول کہا جاتا ہے۔ تو انعقاد نکاح کے لیے جو چیز ضروری ہے جس کی حیثیت ایک رکن کی ہے وہ ہے ایجاب و قبول۔ ایک طرف سے کہا جائے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کر لیا، یہ رکن ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد ہو ہی نہیں سکتا۔ شرائط اس کے کیا ہیں؟ ماضی کا لفظ ہونا چاہیے، میں نے نکاح کیا وہ کہے میں نے قبول کیا۔ مستقبل کے الفاظ سے نکاح نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے میں تم سے نکاح کر لوں گا اور بیوی کہے میں نکاح قبول کر لوں گی، اس سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔ ماضی کا لفظ ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اسے انشاء نکاح فی الحال کے لیے وضع کیا ہے۔ ایک کہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے نکاح قبول کیا، یہ رکن ہے نکاح کا۔ ماضی کا لفظ ہونا یہ شرط ہے۔ اور نکاح کے لیے شرط کیا ہے؟ دو مسلمان آزاد عاقل بالغ نکاح کے وقت جب ایجاب و قبول ہو رہا ہے موجود ہوں اور دونوں کی گفتگو کو اپنے کانوں سے سنیں، جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو شہادت انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے، اور گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں۔ اب افضل یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں جن کو گواہ بنایا جائے، عادل ہوں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر وہ عادل نہیں، پرہیزگار نہیں، مگر ہیں مسلمان، تو ان کے شہادت سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے متقی پرہیزگار کو گواہ بنایا جائے۔ اس کا فائدہ ہوگا میاں بیوی کو۔ اگر خدا نخواستہ ان دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، مقدمہ قاضی کے پاس جائے گا، ایسے گواہوں کی گواہی قاضی رد کر دے گا جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، پریشانی ہوگی دونوں کو، ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس لیے متقی پرہیز اگر گواہ ہے تو قاضی اس کی گواہی کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن فاسق ہیں تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا ان کی گواہی میں، لیکن اگر درمیان میں تنازع پیدا ہوا اور مقدمہ قاضی کے پاس گیا تو قاضی ان کی شہادت کو رد کر دے گا۔ اس لیے مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش یہی کیجیے کہ نکاح میں گواہ ایسوں کو بنائیے جن کی گواہی قابل قبول ہو، یعنی وہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے گا۔ مسئلہ دو بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہے گواہ بننا نکاح میں، ایک ہے گواہی کا قبول ہونا۔ گواہ بننے کے لیے متقی پرہیزگار شرط نہیں ہے،
متقی پرہیزگار ہوگا تب بھی نکاح ہو جائے گا، فاسق ہوگا جب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن قبولیت شہادت کے لیے ضروری ہے کہ گواہ عادل ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ورنہ قاضی اسلام ان کی گواہی کو رد کر دے گا۔ اب یا تو 2 مرد ہونا چاہیے یا ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہونا چاہیے، یہ شہادت کے لیے شرط ہے۔ 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کبھی بھول کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری عورت رہے گی تو اس کو یاد دلا دے گی، اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی دماغ میں بٹھا لے، اگر شوہر عمر دراز ہے، اس کی وائف کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بالغ لڑکے ہیں، عورت ہے مطلقہ ہے، اس کے بھی بالغ لڑکے موجود ہیں، ایک بالغ لڑکا عورت کا ہے، ایک بالغ لڑکا مرد کا ہے، ان دونوں بیٹوں کو گواہ بنا کر اگر وہ دونوں آپس میں نکاح کر لے تو شریعت مطہرہ ان کے نکاح کو جائز قرار دیتی ہے، کیونکہ وہ دونوں بھی مسلمان ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مگر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ مقدمہ لے کر قاضی کے پاس گئے تو بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں یا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن اگر اختلافات پیدا ہوئے تو قاضی ان کی گواہوں کو رد کر دے گا۔ جیسے نکاح میں 2 نابینا گواہ بن گئے، 2 گواہ ہیں، دونوں نابینا ہیں نکاح کے انعقاد کے وقت، اور وہی دونوں گواہ بنائے گئے، نکاح تو ہو گیا، کیونکہ نابینا کے اندر بھی تحمل شہادت یعنی گواہ بننے کی صلاحیت موجود ہے، جیسے بالغ بچوں میں شہادت اور گواہ بننے کی اہلیت موجود ہے، مگر نابینا یہ قبولیت شہادت میں اس کے گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ شہادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں بھی، پہچانے بھی کہ کون لڑکا ہے جس پر ہم گواہ بن رہے ہیں، کون لڑکی ہے جس پر ہم گواہ بن رہے ہیں۔ اس لیے جیسے نابینا کی شہادت میں نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے بالغ بچوں کی شہادت میں نکاح ہو جاتا ہے، ایسے 2 فاسق و بدکردار لوگ اگر گواہ بنتے ہیں تو ان کی شہادت میں بھی نکاح منعقد ہوگا، مگر ان سب کی گواہی قاضی رد کر دے گا اگر تنازع پیدا ہوتا ہے تو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ متقی پرہیزگار لوگوں کو گواہ بنایا جائے۔ نکاح کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول رکن ہیں، شہادت اور گواہوں کے لیے ان اوصاف سے متصف ہونا یہ شرط ہے، صیغہ ماضی ہونا یہ بھی شرط ہے۔ معزز سامعین، اب نکاح کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، حرام ہے؟ مشہور یہی ہے اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، مگر شریعت مطہرہ میں کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ ایک آدمی نکاح پر قدرت رکھتا ہے، بیوی کے مصارف اور رہنے کا مکان بھی اس کے پاس ہے، قوت شہوانیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں ملوث ہو جاؤں گا، ایسے شخص پر شریعت مطہرہ میں نکاح کرنا فرض ہے۔ زنا حرام ہے، اسے یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا ملوث ہو جاؤں گا، اور ساری استطاعت بھی اس کے اندر موجود ہے، تب ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ تو یہ نکاح کی پہلی قسم ہی جس کا حکم یہ ہے کہ فرض ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو بیوی کے سارے حقوق ادا کرنے پہ قادر ہے، یقین تو نہیں ہے زنا میں ملوث ہونے کا، مگر ظن غالب ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں بھی پھنس سکتا ہوں۔ فرق ہے دونوں میں،
پہلی صورت میں یقین تھا، یہاں یقین تو نہیں ہے مگر ظن غالب ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے زنا میں ملوث ہو سکتا ہوں، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو حد اعتدال میں ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بیوی کے سارے حقوق کی ادائیگی پر بھی قادر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اپنی ذات پر پورا یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہ بھی کروں تب بھی زنا میں کبھی ملوث نہیں ہو سکتا، یقین ہے اسے، مگر محض اس لیے وہ نکاح کرے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اب سنیں سرکار کی سنت کی ادائیگی کے لیے نکاح کیا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ معاشرے میں یہی مشہور ہے، نکاح سنت ہے، نکاح ہو سنتی، لیکن یہ نکاح کبھی فرض ہوگا، کبھی واجب ہوگا اور کبھی سنت ہوگا، اور نکاح حرام بھی ہے۔ ایسا شخص جو بیوی کے حق زوجیت کو ادا کرنے پر قادر ہی نہ ہو، نامرد ہے، وہ بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، نامرد تو نہیں ہے، رہنے کا کوئی مکان نہیں، نہ کرایہ دینے کی اس کے اندر قدرت ہے کہ نکاح کر کے بیوی کو کرائے کے مکان میں رکھ سکے، مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے تو بیوی کا پیٹ کیسے بھرے گا، اتنی قوت نہیں کہ بیوی کے مصارف کا انتظام کر سکے، نہ مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ ایسے شخص کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ نامرد ہونے کی وجہ سے بیوی کا قضا نہیں کر سکتا یا مصارف زوجہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، رہنے کے لیے اسے کرائے کے مکان میں بھی کرایہ دے کر کے نہیں رکھ سکتا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شخص ایک بندی کو بلا وجہ ستائے گا، نہ اس کا حق ادا کرے گا، نہ اسے خرچہ دے سکے گا، نہ اس کا لباس فراہم کر سکے گا، نہ اسے رہنے کا مکان دے سکے گا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر کسی نے نکاح کر لیا اور اس کی ایک کیفیت تھی تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ مقدمے کو قاضی کے پاس لے جانے کے بعد اپنے شوہر کے نامرد ہونے کا دعویٰ کرے، قاضی تحقیق کرے گا، میڈیکل سرٹیفکیٹ منگا کر، اگر سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے اس بات کی کہ یہ شخص نامرد ہے تو پھر قاضی اس کے نکاح کی تفریق کر دے گا، لیکن نکاح کے تفریق سے پہلے 1 سال کی مہلت مقرر کی جاتی ہے کہ اس 1 مہینے میں تم مزید علاج کراؤ، اگر تم بیوی کے لائق ہو گئے تو نکاح باقی رکھا جائے گا، ورنہ تمہارے نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب شوہر نامرد ہو، اور اگر بیوی کا خرچہ نہیں دیتا، اسے ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، دوسری بیوی نکاح میں رکھ لیا ہے، اس کی خبر گیری نہیں کرتا، ایک دم معلق کر کے چھوڑ دیا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ اس کے پاس جاتا ہے، نہ اس کے حق زوجیت ادا کرتا ہے، تب شریعت مطالعہ میں ایسی عورت کو مسترہ، حالت ملتجیہ، عزت و آبرو کا خوف، ایسی عورت اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا نکاح اتنے دنوں سے ہے، لیکن شوہر نے نہ تو مجھے 1 پیسہ خرچہ دیا، نہ بیوی کے ہونے کا حق ادا کرتا ہے، نہ مجھے اپنے ساتھ مکان میں رکھتا ہے، بلکہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، میں نوجوان عورت ہوں، میری آبرو و عزت کے جانے کا خطرہ ہے، لہذا شریعت مطہرہ ہمارے نکاح کو ختم کر دے تاکہ ہم کسی کو اپنا سرتاج مقرر کر کے اپنی عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ متقدمین علماء عدم نان و نفقہ کی بنیاد پر نکاح فسخ نہیں کرتے تھے، لیکن اب ضرورت زمانہ کی وجہ سے جب حالات بدتر ہو گئے، نوجوان عورت کی عزت و آبرو، جان و مال کا بھی خطرہ ہو گیا،
کہ بے سہارا عورت ہے، اس کی بے آبروئی بھی ہو سکتی ہے، بدکار لوگ اس کو پریشان بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اضطرار کی حالت پیدا ہوگی تو اسے مسترہ کہا جاتا ہے، تو قید لگائی جاتی ہے۔ مسترہ ہے، حالت ملتجیہ ہے، عزت و آبرو کا خوف ہے۔ اب قاضی کو اختیار ہے کہ ایسے نکاح کو توڑ دے، پھر اگر شوہر سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی تو اسے کہے کہ تم عدت گزار لو، عدت گزارنے کے بعد تم اپنا دوسرا نکاح کر سکو گی۔ یہ احکام دماغ میں بٹھائیں۔ آج دارالقضاء میں اس طرح کے مقدمات پیش آتے ہیں کہ نہایت افسوس ہوتا ہے۔ شوہر نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، نہ بیوی کی خبر لیتا ہے، نہ بچوں کی خبر لیتا ہے۔ عورت یہاں بدکاری مبتلا ہو جاتی ہے، قدم اس کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کرنے کے بعد جو نکاح کے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں کے حاکم ہیں۔ حاکم کا یہ کام ہے کہ اپنی رعایا کی آرام و آسائش اور اس کا خیال رکھے۔ اس لیے مرد کی یہ شرعی حکم ہے مرد پر، بیوی کو رہنے کا مکان دے، اسے لباس فراہم کرے، اس کا خرچہ دے، اور کبھی کبھی اس کے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اسے صحبت کرے۔ اگر وہ ان پر ظلم ڈالتا ہے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ مقدمہ قاضی کے ہاں لے جا کر اور اپنے نکاح کو فسخ کرا لیں۔ نکاح فسخ ہو جانے کے بعد عورت عدت گزارے گی اور اس کے بعد اس کا نکاح ثانی جائز ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو اسلام کے مطابق نکاح اور نکاح کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے لیے صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے جن حضرات کی سنت باقی ادا فرما لے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی۔